ایسا وضو کبھی کیا کہ آپ بیٹھیں وضو کرنے کے لیے پانی لیں اور چہرہ دھونا شروع کر دیں؟ آپ نے زندگی میں ایسا وضو نہیں کیا۔ قرآن میں تو وضو ایسے ہی لکھا ہے کہ پانی لو اور چہرہ دھو۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں چہرہ دھونے سے پہلے کہ دونوں ہاتھ پہلے گھٹوں تک دھوتے ہیں، یہ لکھا ہے قرآن میں۔ چہرہ دھونے سے پہلے آپ کلی کرتے ہیں 3 مرتبہ، یہ کلی کرنا لکھا ہے قرآن میں۔ چہرہ دھونے سے پہلے آپ ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھاتے ہیں، یہ لکھا ہے قرآن میں۔ پھر کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں نے عرض کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ نے شخصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ وضو آپ کو وضو کرنے کا پورا طریقہ، وضو کے سارے احکام آپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ احکام وضو اور مسائل وضو اور نواقص وضو جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے قرآن و حدیث سے نہیں اخذ کیا ہے۔ آپ کو یہ وضو کیسے ملا؟ کہاں سے ملا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو شخصیات کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے کتنی محنتیں کی، قرآن و حدیث سے ان مسائل کو اخذ کیا اور وضو کے مکمل طریقے آپ کو سکھا دیے، عملی طور پہ آپ کو بتا دیے۔ ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ وضو تو اسی پانی سے ہوگا جس کا رنگ بھی صحیح ہو، جس کا ذائقہ بھی صحیح ہو، جس کی اسمیل بو بھی صحیح ہو، اس پانی سے وضو ہوگا یا ہر پانی سے ہو جائے گا وضو؟ آپ پانی میں چینی ڈال کے شربت بنا دیں، کیا شربت سے وضو ہو جائے گا؟ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میرے مصطفیٰ نے حکم الہی شروع کرنے سے پہلے، چہرہ دھونے سے پہلے اپنی پیاری پیاری اور نورانی یہ 3 سنتیں عطا کر دیں۔ پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک جب دھو گے تو پانی کا رنگ معلوم ہو جائے گا، جب کلی کرو گے تو ذائقہ معلوم ہو جائے گا، اور جب ناک میں پانی چڑھاؤ گے تو اس کی اسمیل اور بو معلوم ہو جائے گی۔ جب پانی کے ان تینوں اوصاف کا چیک اپ ہو گیا تب آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ کا حکم شروع کریں، آپ کا وضو ہو ہی جائے گا، جس سے نماز برپا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ کہنے میں ڈر لگ رہا ہوگا آپ کو یا نیند آ رہی ہے؟ ہمارے قاری صاحب نے، قاری عبدالباری صاحب نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا تھا۔ میں تو دوسری تعبیر اختیار کرتا ہوں، لیکن آج انہوں نے ایک نئی تعبیر دے دی۔ میری تعبیر یہ ہے کہ 12 بجے کے بعد افہام اور تفہیم کی قوتیں مزمحل ہو جاتی ہیں۔ یہ جملہ بڑا ثقیل ہے۔ ہمارے مولانا نے بڑے آسان الفاظ میں آپ کو بتایا کہ 12 بجے کے بعد آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، منہ بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کی تعبیر ہے نا یہ؟ ماشاءاللہ۔ چلیے جتنے بھی احباب موجود ہیں، سچی بات ہے کہ 12 بجے کے بعد درس نہیں ہو پاتا ہے، 12 بجے کے بعد کوئی لیکچر نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ تو آپ کی محبت ہے، ہمت ہے، جرأت ہے، جو ڈٹے ہوئے ہیں اور باتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے وضو قرآن سے آپ نے اخذ کیا ہے؟ یہ وضو آپ نے احادیث سے لیا ہے؟ آپ نے کسی کو وضو کرتے دیکھا تو آپ کو وضو آ گیا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اب کس کو دیکھا؟ اگر آپ نے ان کو دیکھا جو کانوں کا مسا ایسے کرتے ہیں تو آپ نے ایسے ہی کرنا شروع کر دی، ہے نا؟ حالانکہ یہ غلط ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ مسح سے پہلے پانی لے کر اپنی انگلیوں کو چومتے ہیں تو آپ نے بھی چومنا شروع کر دیا، اگرچہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ کو جو اعمال ملے ہیں بلا شبہ وہ شخصیات سے ملے ہیں۔ اب آپ نے انتخاب ہی غلط کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ کن معتبر شخصیات سے لینا چاہیے۔ اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ کو سیدھا راستہ ضرور مل جائے گا، اور پورے یقین و وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخصیات آپ کو اسکولوں میں نہیں ملیں گی۔ جو صراط الذین انعمت علیہم کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ یہ ہے سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، یہ آپ کو اسکولوں میں، کالجوں میں نہیں
یونیورسٹیز میں آپ کو یہ شخصیات نہیں ملیں گی. یہ شخصیات کہاں ملیں گی؟ مدارس اسلامیہ میں ملیں گی، کیونکہ ان کے پاس قرآن و حدیث کی وہ جامع ترین تعبیرات، قرآن و حدیث کی جامع ترین تعلیمات ان کے پاس موجود ہیں. اگر آپ نے ان سے اپنا رابطہ اور ضابطہ رکھا تو ان کو دیکھ کر، ان کے معمولات کو سمجھ کر آپ بھی صراط مستقیم پر چلنے لگیں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بن جاتی ہے. قرآن مجید کے 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم کو مزید کھول کر بیان کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. مجموعی طور پہ ان چاروں شخصیات میں سے آخری شخصیات الصالحین یہ قیامت تک برپا رہیں گے. آج کے دور میں آپ انبیاء تلاش کریں، رسول اعظام تلاش کریں، نہیں مل سکتے. صدیقین صحابہ کی جماعت آپ کو نہیں مل سکتی. شہداء کہاں ملیں گے آپ کو؟ ہاں ان منعم علیہم لوگوں کو جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن کا راستہ صراط مستقیم بن جاتا ہے. قرآنی وضاحتوں کے مطابق اس میں چوتھا لفظ کیا ہے؟ والصالحین. یہ نیک لوگوں کا جو راستہ ہے بلا شبہ وہی صراط مستقیم ہے. یہ صالحین کی جماعت کہاں تیار ہوتی ہے؟ یہ صالحین افراد کہاں بنتے ہیں؟ جن کے مزاج میں صالحیت ہو، وجود میں صلاحیت ہو. یہ افراد کہاں تیار ہوتے ہیں؟ بلا شبہ یہ افراد مدارس اسلامیہ میں ہی تیار ہوتے ہیں. پھر تدریج کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. آپ کسی بھی بڑی شخصیت کو اٹھا کر دیکھیں، بڑی سی بڑی شخصیت کو، ان کی مذہبی شخصیت کیسے بنی، ان کا مذہبی وجود اتنا قداور کیسے ہوا، عالم اسلام میں ان کو ولایت کے مقام پر کیوں تسلیم کیا گیا. کسی بزرگ، کسی متقی، کسی پرہیزگار، کسی بھی عظیم شخصیت کو جب آپ تلاش کریں گے اور ان کا ابتدائی سرا دیکھیں گے، رب کعبہ کی قسم یہ مکاتب اور مدارس ہی ابتدائی سرے میں آپ کو نظر آئیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے بارے میں آپ نے بارہا واقعہ سنا ہوگا. علم کی تحصیل کے لیے جا رہے ہیں، ان کی والدہ نے ان کی اشرفیاں لگا دی تھی اندر. پورا قصہ آپ نے سنا ہے. کسی بزرگ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، کسی ولی کو آپ اٹھا کے دیکھیں، کسی صالحین کو آپ جماعت میں سے کسی صالح کو اٹھا کے دیکھیں، ان کا ابتدائی سرا کہاں سے ملتا ہے؟ مدرسے سے. یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے قرآن نہ پڑھا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے احادیث نہ پڑھی ہو؟ اور قرآن اور احادیث کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ ایک دم سے قرآن ہاتھ میں نہیں پکڑایا جاتا. صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ایک دم سے ہاتھ میں نہیں پکڑائی جاتی. یہ اسی طرح کے مدارس ہوتے ہیں، مکاتب ہوتے ہیں جس میں مخلصین علماء کی جماعت سعی پیہم جہد مسلسل کرتے ہوئے، راتوں کی نیند قربان کر کے، دن کا سکون قربان کر کے، اپنی تمام تر صلاحیتیں قربان کر کے، حضرت مولانا مفتی نبیر الدین صاحب نے جو اتنا عظیم ادارہ ایسے ماحول میں قائم کیا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے انتخابات ہوتے ہیں. اللہ اپنے مخصوص بندوں کو منتخب کر کے ان کو یہ صلاحیت عطا کر دیتے ہیں. یہ ادارہ قائم ہوا، یہاں ایک بچہ آیا اور اس کو الف، با، تا، سا صحیح مخارج کے ساتھ
حروف تہجی یاد کرائے گئے، مفردات یاد کرائے گئے، مرکبات یاد کرائے گئے، ہجے کرنے کے طریقے سکھائے گئے، چھوٹے چھوٹے جملے پڑھائے گئے، آیتیں پڑھنے کا طریقہ آ گیا، پارے عمر کے ہاتھ میں دے دیا گیا، ناظرہ مکمل کرایا گیا، اس قرآن کو ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا گیا بتوفیق الہی، اور پھر ان کو قرآن کی زبان سکھانے کے لیے، قرآنی مضامین کو جاننے کے لیے وہ زبان سکھانی شروع کی گئی جو عربی زبان ہے۔ کتنے سال قربان کرتا ہے ایک طالب علم، تب جا کے وہ قرآن کے مضامین اور قرآن کے مفاہیم کو جاننے والا بنتا ہے۔ ایک بڑا طویل سلسلہ ہے میرے ایمان والے بھائیوں۔ صراط مستقیم کو اگر جاننا اور سمجھنا ہے تو قرآن مجید نے صراط مستقیم کے تعارف میں افراد اور شخصیات کو پیش کیا ہے، کیونکہ صراط مستقیم سب کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، صراط مستقیم پہ چلنا ہر ایک بندے کی ضرورت ہے، وہ عربی ہو، عجمی ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کی ضرورت ہے نا۔ قرآن تو ہر ایک شخص سمجھ کر نہیں پڑھ سکتا، یہ ہمارے رب کا اتنا کرم ہے کہ انہوں نے